علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں محمد مالک۔ ظاہر ہے سب سے بڑی خبر تو آپ کے سامنے فواد چودھری کی گرفتاری ہے۔ ویسے اتنا انٹرسٹنگ ہے، لگتا ہے گورنمنٹ ایک دوسرے سے سیکھتی نہیں ہے۔ جب کل انہوں نے بیان دیا تو کافی لیدے شروع ہوئی، اور ان کے کچھ دوست بھی کرٹیسائز کر رہے تھے کہ فواد نے زیادہ جذباتی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن تک تو بات اور تھی کہ ان کے خاندان اور سارا ان لوگوں کو تھریٹننگ ٹون آ گئی۔ میرے جب پروگرام میں آئے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کو انہوں نے ایف آئی آر کی بیسس پہ بنا دیا ہے، تو وہاں بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں مالک اس سے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اچھا، اس پہ ابھی اسپلٹ اوپینین تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب ایف آئی آر کٹی اور جس طرح صبح گرفتاری ہوئی، سارا اس سے پبلک اوپینین بدل گیا۔ مطلب کہ ضرورت کیا ہے رات کے اندھیرے میں سردی میں جائیں، آپ پرچہ آپ نے کٹوانا ہے 100 دفعہ کٹوائیں، صبح گرفتاری بھی ہو جائے گی، کورٹس بھی ہو جائیں گی، لیکن اتنا ڈرامیٹک فلمی سٹائل میں۔ پھر جو آنکھ مچولی چلتی رہی آج لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، وہاں سے ان کا میڈیکل کروایا گیا، پھر ان کو ایک دم ایسے نکال دیا گیا جیسے پتہ نہیں کوئی ٹیررسٹ پکڑا ہوا ہے۔ وہ کورٹ میں بار بار آ کے جو ایڈوکیٹ جنرل کے نمائندے تھے وہ آ کے کہہ رہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ وہ ایک فون کال یا ایک وائرلیس کال میسج کے ہی واز اوے۔ اینی وے وہ بھی بات چھوڑے، لاہور ہائی کورٹ میں بڑا ہفنگ پفنگ کی، اینڈ میں وہ بھی بالکل ایسے سکون سے بیٹھ کے چلے جی یہ کیس تو اب جائز ہو گیا ہوا ہے۔ اینی وے ایز وی اسپیک ابھی تک وہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ کورٹ ایک باری بدلی، اب دوسری میں جا رہے ہیں۔ وہ کورٹ اوور پیکڈ ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کا وہ ریمانڈ مل جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ ٹو پولیس ہوتا ہے، وہ بھی کسی بھی وقت ہوگا۔ ایز ایکسپیکٹڈ عمران خان صاحب نے اسپیچ کی، لیکن انہوں نے اپنی اسپیچ میں اس پہ تو جو لیدے کرنی تھی، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کچھ کامنٹس پڑے دیے۔ انہوں نے آرمی کو ایگزسٹینشیل تھریٹ کا وارن کیا، اور ان کا حالات اب وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں فوج کو سوچنا ہوگا کہ جو سری لنکا کی فوج کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس پہ آئی ایم ایف پہ ڈالا کہ obviously what we know is referring to the American influence، کہ پیچھے سے کہ فوج کا ادارہ بحیثیت ادارہ بالکل اس کا سروائیول اب خطرے میں آ گیا ہے۔ اور انہوں نے تنقید بھی کی کہ ہم کبھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ ادارہ ایسے لوگوں کو اوپر لائے گا۔ وہ تو خیر بات پرانی ہے، لیکن اب ایک نئی لیول پہ بات ہو گئی ہے۔ اور کل ہی میرے پروگرام میں انہوں نے بھی کہا تھا، فواد چودھری نے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں فوج سے بات کرنا، فوج ہمارے سے بات نہیں کر رہی، ہمارے سے وہ کانٹیکٹ نہیں کر رہی، ورنہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چلے۔ ایک عجیب سا کرائسس ہو گیا ہے۔ فواد چودھری پہ جو دفعات لگائی ہیں ان میں سے دو بڑی سیریس ہیں، ایک 124A ہے، ایک 153A ہے۔ یہ بیلیبل افینسز نہیں ہیں، اور 124A کا میں آپ کو اتنا بتا دوں، آپ کو یاد ہوگا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو جب سزا دی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، آپ کو یاد ہے وہ کتاب ہوئی تھی اور سارا بات چلی تھی، تو 23 سال 124A کے تحت ہی سزا ہوئی تھی۔ بعد میں پھر کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے بینچ نے ان کو بیل کی، اور پھر تقریباً 3-3.5 سال کے بعد بیل کے بعد وہ واپس آ گئے، اور پھر ان کی خلاصی وغیرہ ہوئی۔ تو یہ 124A کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے، یہ سیڈیشن کا ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ جی گروہوں کو آپس میں لڑانا، وہ جو 153A ہے، یہ سیریس کیسز ہیں جو 3 سے 7 سال تک ان کی سزائیں ہیں۔ کہاں جا رہی ہے بات، کیا ہوگا؟ اور کل تک جو بات چل رہی تھی عمران خان صاحب کی، آج عمران خان صاحب نے بڑا الیبریٹ کیا اپنی تقریر میں، بار بار انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا، مجھے نہ بتائیں۔ پھر لیکن آرمی بھی بات ہوئی، تو ان تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہم بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، کیا ڈیموکریسی پورا نظام خطرے میں آ رہا ہے، کہ آپس میں تو چل رہی تھی بات لیکن بڑا ایک دم ٹیمپریچر بہت اوپر چلا گیا ہے۔ ابھی ہمیں پروگرام کے شروع میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، فیڈرل منسٹر فار ڈیفینس، اور مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ، عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، فاروق حبیب ہوں گے، وہ بھی ہم سیکنڈ ہاف میں پروگرام کے تھوڑی دیر بعد اس میں جائیں گے۔ سب سے میں شروع کر لوں، خواجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب لگتا یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ دوسروں سے نہیں سیکھتی۔ خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، آپ لوگوں پہ مقدمے، صبح 5 بجے کے چھاپے، رات کے 2:30 بجے کے چھاپے، آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئی ہے اسی سٹائل میں جس طرح فواد چودھری کا سارا یہ سین ہوا ہے۔ اگر کوئی دو رائے بھی تھی کہ فواد چودھری کو شاید خاندانوں والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، the way یہ these arrests have been done، آپ لوگ تو الٹا ہی اب آپ لوگ کٹہرے میں آ گئے پبلک اوپینین کے۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب۔
آپ نے کچھ باتیں کی ہیں، میں ذرا تھوڑا سا آپ کی میموری جو ہے نا وہ ریفریش کرنا چاہتا ہوں۔ 124 سے میرے پہ بھی لگی ہوئی ہے اور میرے والد کے بھی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے کوئی پاکستان میں یہ پریشانی والی بات نہیں جتنی پریشانی کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ 124 ہے پی ٹی آئی کے زمانے میں مجھ پہ جب کیبنٹ نے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کیبنٹ نے جو ہے پاس کیا تھا کہ اس کے اوپر غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 کا بنایا جائے اور 124A میرے پہ لگائی گئی، اور میں ایف آئی اے جاتا رہا، وہاں پہ انکوائری بھگتا رہا اس آرٹیکل 6 کی، اور فائنلی بشیر میمن صاحب نے مجھے ریسکیو کیا۔ 22 جنوری 2020 کا واقعہ ہے، 21 کا واقعہ ہے، پچھلی 22 گزری ہے نا، اس سے 21 کا واقعہ ہے۔ 22 جنوری مجھے نیب کی کسٹڈی میں سے جیل ٹرانسفر کیا گیا، اور وہاں پہ ایک اسد اوڑائے صاحب سپرنٹینڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے 2 کمبل دیے کہ ایک نیچے زمین پہ بچھا لو اور ایک اوپر لے لو۔ ٹیمپریچر اس وقت باہر جو تھا وہ 4 یا 5 ٹیمپریچر تھا، اور کوئی ہوا اندر روکنے والی کوئی رکاوٹ نہیں تھی جس طرح ہوا اندر ٹھنڈی آ رہی۔ میں نے صبر کیا، میں نے شور نہیں مچایا، ایک ڈگنیٹی ایک پولیٹیکل ورکر کی جو ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو اسپینڈ دا نائٹ، اس رات کی سردی میں ان نے ایک کمبل زمین پہ بچھا کے، ٹائلوں والا فرش تھا سیل میرے کا، اور میں نے وہ برداشت کیا، اور اس نے مجھے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا، اس وقت بھی وہ سپرنٹینڈنٹ کہیں پہ لگے ہوئے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کوٹ لاکھپت میں ہے یا کہاں پہ ہے یا کیمپ جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کو کوئی فیسلٹی نہ دی جائے، اور آپ کو جو ہے نا وہ منیمم پاسبل جو ہے جو بھی چیزیں ہیں۔ اسی طرح میں پوری رویداد نہیں سنا جاتا، رونا دھونا اچھا نہیں ہوتا پولیٹیکل ورکر کا، اٹس ناٹ اے ویری ڈگنیفائڈ تھنگ، جو میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں۔ لیکن مجھے کہنا ہے کہ یہ وہ کیسز یہ تھے مجھے بنائے تھے، گورنمنٹ نے بنائے تھے۔ اللہ کے فضل سے ان کیسز کو مجھے کورٹس نے بھی ریلیف دیا، سپریم کورٹ میں بھی ریلیف ملا ہوا تھا، آلریڈی ملا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مجھے بیل میں بھی ریلیف ملا جو ہے۔ لیکن میں نے یہ شور نہیں مچایا، میں نے یہ رونا دھونا یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں، نہ کسی اور نے، نہ شاہد عباسی نے، نہ مفتاح اسماعیل نے۔ بیٹی کو باپ کے سامنے ریسٹ کیا گیا۔ کوئی ہے مثال ہماری 75 سالہ تاریخ میں اس چیز کی کہ بیٹی باپ کو جیل میں ملنے گئی ہے، وہاں سے اس کو نیب نے ریسٹ کیا؟ مجھے اگر کوئی ایسی مثال ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ وہ بھی بیٹی بھی تو پولیٹیکل لیڈر تھی نا، نہیں آپ، لیکن جب آپ ایسا تاثر دیتے ہیں، لگتا ہے جیسے کوئی گھر میں کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا ایسی بچی ہو جو پالیٹکس سے تعلق کوئی نہ ہو، جب وہ سیاست میں ہوں گی، لیڈر ہوں گی، تو پھر ان کو بھی تو ٹریٹ اسی طرح ہوگا۔ نہیں دیکھیں، چلے میں ادھر آتا ہوں۔ میرا بیٹا جو ہے وہ آج کل I'm not condoning it، لیکن میں صرف جملے سے وہ جملہ کنڈون بھی کر لیں۔ چلو میں کنڈون کر دیا، آپ کی بات مان لی کہ کنڈون کر دیا کہ مجھے مان لی بات، چھوڑیں اس بات کو۔ میرا بیٹا آج بھی تاریخیں بھوگتا ہے، میری بیوی آج بھی جو ہے پوری دن جا کے عدالت میں بیٹھتی ہے۔ تو اب کیا ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے؟ اب کیا ٹٹ فار ٹیٹ نہیں، وہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے، لیکن یہ ماتم جو ہے جو آپ نے برپا کیا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی برپا کرتے، کس نے برپا کیا ہمارے لیے اس وقت جو ہے؟ کس سائڈ پہ لوگ کھڑے تھے اس وقت؟ ادارے بھی کس سائڈ پہ کھڑے تھے؟ عدلیہ کس سائڈ پہ کھڑی تھی؟ ایف آئی اے کس سائڈ پہ کھڑی تھی؟ نیب کس سائڈ پہ کھڑی تھی؟ میڈیا کس سائڈ پہ کھڑا تھا؟ کوئی تھا ہماری آواز اٹھانے والا اس وقت؟ آج جو ہے ای سی پی نے ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے کیس رجسٹر کیا ہے، اور جو ہے پکار مچ گئی ہے۔ کیا پکار میں عام آدمی کو اس سے کیا تعلق ہے؟ جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، جو دھمکیاں دیتے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے، میری بات سن لینا، نہیں سوال صرف یہ ہے، بالکل آپ ٹرائل کریں، آپ مقدمہ درج کریں، لیکن بڑا سمپل چیز تھا، مقدمہ درج ہو جاتا، صبح درج ہو جائے یا صبح گرفتاری ہو۔ یہ جو 4 بجے گھروں سے اٹھانا جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کرتی تھی، تو وہ بھی غلط کرتی تھی۔
اگر آپ لوگ بھی پھر وہی کریں گے. انہوں نے بھی مجھے یاد ہے دیکھیں ہم نے تو کیس ہی نہیں, ہم تو مدعی نہیں ہے اس میں, مدعی تو ای سی پی ہے. ای سی پی کا سربراہ جو ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے میرے ہاتھ میں. پرویز خٹک نے راجہ صاحب کو نام کی چیک دی تھی, بلائیں پرویز خٹک صاحب کو اور مجھے بٹھائیں ان کے ساتھ. کس نے نام دیا تھا راجہ صاحب کا؟ انہوں نے دیا تھا. کیوں گلہ کرتے ہیں آپ جو ہے فوج کے گلے کرتے ہیں؟ کس کو ایکسٹینشن جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ کو دوڑائی؟ ہم نے بھی ووٹ دیا, بالکل دیا. ایکسٹینشن کے بعد تا عمر غیر معینہ جو ہے ایکسٹینشن دینے پہ تیار ہو گئے, صرف اقتدار جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے اقتدار کی تحفظ کے لیے نہیں بنی ہوئی, یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے بنی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ آوازیں مار کے, یا جس طرح آپ کو کہا ہے کہ ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں اور فوج ہم سے بات نہیں کرتی, آپ آئے اسمبلی میں آتے 1.25 سال آپ کے پاس پڑا رہا, سال پر پورا پڑا رہا. جب وہ آنے لگے تو آپ لوگوں نے استعفے قبول کر لیے. عشاء بتا you never wanted them to come back. 9 سال پورا انتظار کیا جناب, سال پورا انتظار کیا, آوازیں دیتے رہے. ہمارا ہر لیڈر جو ہے آن ریکارڈ ہے کہ آئیں بات کریں. کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ آپ گوائیں اس بات سے. کوئی دیر سے بھی, اگر کوئی دیر سے بھی آگے آ تو رہے تھے. دیکھیں آپ دیکھیں یہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ساری طرف آواز کیا کہتے ہیں صدا سرا ثابت ہوئی جب وہ ایک صحرا میں. لیکن یہ بتائیں ہوگا کیا؟ مجھے ایک بات بتائیے, آپ گورنمنٹ ہیں, اگر آپ پولیٹیکل ٹیمپریچرز بڑھاتے ہیں تو اس کا تو آپ ہی کو نقصان ہے, اپوزیشن کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری اکیڈیمک ہیں. یہ پاکستان میں کوئی اس قسم کے پرنسپل جو ہے پاکستان کی سیاست میں اپلائی نہیں ہوتے. جہاں پہ ایک شخص کو پولیٹیکل ولڈرنیس سے اٹھا کے چند بندوں نے, بیکاز کہ وہ اس پاپولر آرگنائزیشن کے سربراہ تھے, ان کو اٹھا کے جو ہے 12-13 میں لانچ کر دیا گیا. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. کس طرح کس ملک میں ہوتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے, پریسیڈنٹس بتائیں, تاریخ میں پریسیڈنٹس بتائیں کہ اور ایک پاپولرلی الیکٹڈ بندے کو جو ہے فارغ کر دیا جاتا ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں, اس دوران اب مجھے ایک بات بتائیں, جو کیا گیا تھا ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو نہیں لاتے, آپ ہی جا رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہے منظور کر لیں. سر وہ پھر بخائے صاحب وہ بحث دوسری چلی جائے گی, پھر بحث اس پہ بھی چلی جائے گی. میری بات سن لیں جناب, میرا سوال میں, اگر آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے جو کچھ باتیں آپ کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پھر بات ادھر بھی چلی جائے گی کہ وہ جو باہر آپ کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے بیماری سے بیٹھے ہوئے, پھر آپ ہی کے انٹیریئر منسٹر اور باقی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی جس دن الیکشن اناؤنس ہو گیا وہ اسی دن آ جائیں گے اور آ کے مہم لیڈ کریں گے. اب ہمیں بتا دیں کہ وہ وہاں بیماری کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکتے کہ اپنی سیاسی پرائرٹیز نہیں کر سکتے. تو دونوں طرف باتیں پوری سچ نہیں ہو رہی. مالک صاحب آپ کو جواب دیتا ہے اس کو. دیکھیں سیاسی ورکر جو ہے, چاہے وہ میاں نواز شریف ہو, چاہے میں ہوں, یا کوئی اور ہمارا ورکر ہو, یا کسی اور پارٹی کا, اس کا اوڑھنا بچونا سیاست ہوتی ہے. بس شدید بیماری میں بھی, بلکہ ہمارا ایک اللہ اس کو جنت نصیب کرے, فیصلہ آباد سے ہمارا ایک ایم این اے تھا, وہ آخری دموں میں تھا, کینسر کا پیشنٹ تھا, میاں نواز شریف کو ووٹ دینے اسمبلی میں آتے, رجب علی اس کا نام تھا. اب ان کی بیگم جو ہے ان کا بھائی ہمارے ممبر. تو یہ جو ہے بیماری کی حالت میں بھی لوگ آتے ہیں. سٹیکس ہوتی ہیں, نیشنل سٹیکس ہوتی ہیں, اپنی پولیٹیکل سٹیکس ہوتی ہیں. اس لیے یہ جو ہے, یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ بات جو ہے یہ دکھتی نہیں ہے. اب جو میاں نواز شریف جینوئنلی بیمار ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے, لیکن جو سٹیکس جو ہیں he has to weigh those stakes. خالد صاحب آپ باتیں جا کر نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا معاشی کرائسس ڈیپننگ, اٹ از ڈیپننگ بائی دا ڈے, بڑا سیریس کرائسس ہے. پولیٹیکل جو ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا, بہت لوگوں کو اب خوف ہی آ رہا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. جیسے آج جہاد کا ورڈ بھی استعمال کیا خان صاحب نے, انہوں نے جہاد کو تو خیر ظلم کے ساتھ جوڑا, لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ شاید اب ہم بہت زیادہ تشدد اور کلیش والی فضا بن رہی ہے, اور یہ نہ ہو کہ اس تمام حالات میں اتنا زیادہ کیاس ہو جائے کہ جمہوری نظام ہی
ایک نئی شکل اختیار کر لے. کیا آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. عمران خان کی شخصیت اس قسم کی ہے کہ نہ کھیڈن دے نہ کھیڈن دوا دے. وہ جو ہے پچ پہ لیٹ گیا ہوا ہے, نہیں بالنگ کرنے دیتا, نہیں بیٹنگ کرنے دے رہا. ڈیفیکلٹ حالات ہیں, بہت ڈیفیکلٹ حالات ہیں. تو ہو اس کی بھی بلیم. یعنی سٹارٹ ہوا وہ امریکہ سے بیرونی سازش کے لیے ڈونلڈ لو نے جو ہے ہمارے پاس سازش کی ہے. خیر صاحب ایک بات بتائیں, لاسٹ کوسچن. محسن نقوی, میری بات سن لیں. جی جی. ڈونلڈ لو سے سٹارٹ ہوا اور آپ محسن نقوی پہ آگے کھڑا ہو گیا. آپ بتائیں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ کتنے لاسٹ کوسچن سر ایک بتائیں, دونوں سائڈز کو آپ کون بٹھا کے ایک آربیٹریشن یا ایک درمیانی گراؤنڈ کر سکتا ہے؟ کیا یہ صرف فوج ہی کروا پائے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, 1 سال ابھی آپ نے بات کی ہے, 1 سال ہم نے انتظار کی ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, پریس کانفرنسز میں, ٹیلی ویژن پروگراموں میں کہتے رہے کہ اس کو استعمال کریں, اس پارلیمنٹ کے فورم کو, واپس آئیں, نہیں آئے, گالیاں دیتے رہے, اس فورم کو بھی گالیاں دیتے رہے اور ویسے بھی گالیاں دے. اور دوسری بات مالک صاحب, سر فوج بات کروائے گی کہ نہیں کروائے گی یہ بتائیں. سارے ایک ہی سوال کر رہے ہیں. ایک آئینی پلیٹ فارم اویلیبل ہے, وہ انہوں نے ابینڈن کر دی. آئین جو ہے اس کو اقتدار میں بھی ابینڈن کیا, وہاں بھی ان کی کرسی پہ آرمی چیف بیٹھتا تھا, قمر باجوہ بیٹھتا تھا. سر میں اب رننگ آؤٹ آف ٹائم, میرا سوال بڑا سمپل ہے, کیا آپ دونوں کی بات چیت صرف فوج کروائے گی؟ دیکھیے اس میں سالسی جو ہے یہ کوئی ہماری ان کی نہیں ہے. اگر سالسی ہونے ہیں یا کوئی ہمارے پرابلم سالو کر رہے ہیں, سارے فریق بیٹھے. کوئی اس گناہ جو ہے ہوا ہے, یہ جو میسیو جو ہے سیاس ہے, اس میں صرف سیاستدان تو نہیں ہے, اس میں سارے لوگ شامل ہیں. یعنی کہ فوج بھی آپ کو فوج کے بیٹھ کے ایک کوئی کروانے میں کنسنسس اعتراض نہیں ہے؟ نو ہے, اس فوج نہیں. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, جو لوگ جنہوں نے پچھلے 75 سال میں ملک کو آج اس میں لاگے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, اگر کسی نے وہ لوگ ہی تو تسلیم I got the answer خواجہ صاحب, بہت شکریہ for giving us time. عارف امیر صاحب, آپ نے بات سنی ہے ڈیفینس منسٹر کی, وہ تو بالکل ان کا مزاج تو, وہ تو لوگ بالکل ٹھیک ہے, وہ تو اپنے موڈ میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور ہم نے کوئی غلطی کیا ان کے دروازے بند کر کے بھی. اور انہوں نے تو کلیئرلی کہا, جب میں نے پوچھا کہ کیا بات چیت اب فوج ہی کروائے گی, تو انہوں نے کہا پھر ہاں بیٹھ سکتے ہیں, سارے بیٹھ سکتے ہیں. تو کیا اب اس سٹیج پہ ہم آ گئے کہ فوج ہی ان کو بٹھائے گی آپس میں, ورنہ یہ تو ایک دوسرے کو کوئی اندر کرے گا, کوئی سڑکوں پہ آئے گا. کیا فوج کا درمیان میں سالس بننے کا ٹائم آ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب, ایک تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے خواجہ آصف صاحب کو لیا, مجھے سونے کا موقع مل گیا. سمجھدار لوگ کہتے ہیں نہر کی دوسری طرف کوئی گالی نکال کے بھاگ جائے یا آپ کے سامنے جھوٹ بولے تو کچھ نہیں آپ اس کا کر سکتے. میں حیران ہوں کہ آپ نے اتنے ٹارگٹ کر کے سوال کیے, ایک سوال کا جواب نہیں دیا. اللہ کے نیک بندوں نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. انبلیویبل. میں نے سمجھا تھا کہ 5 سال تسلسل سے ہو گیا جمہوریت کے, ہمارے سیاستدان کچھ سیکھ لیں گے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ایک سوال کا جواب نہیں دیا. یار پتہ نہیں اس عمر میں یا تو کوئی ایسا ایکوپمنٹ مدر عباس ایجاد کر سکتے ہیں, کوئی جو جھوٹ بولے نا اس کا ٹی وی پہ منہ کالا ہونا لگ پڑے, وہ بڑا ہی مزہ آئے, بڑے لوگ بھاگ جائیں. وہ کہتے ہیں کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ ملک میں کوئی سیاستدان کسی کو بٹھا دے. وہ بھائی نواز شریف کو کس نے بٹھایا؟ وہ کہتے ہیں نواز شریف بیمار ہے. وہ یار انبلیویبل ہے, 3.5 سال ہو گئے, کہتے ہیں میں نے چیخیں نہیں ماری. وہ بھائی آپ نے تو خود کہا تھا میں الیکشن ہار رہا تھا سیالکوٹ میں, میں نے قمر جاوید باجوہ کو فون کیا تو میں اگلے دن جیتا. وہ تمہاری کولو فیل میں تضاد کے تو ڈھیر ہے, آپ تو ہسپتالوں میں داخل ہوتے رہے. اب آپ اس بند گلی میں آ چکے ہیں. اکانومی کی وجہ سے عمران خان نے کچھ کرے نہ کرے, ہمارے سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھنا. مالک صاحب, اس ملک کو اللہ ہی بچائے. آپ کو پتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سال ہو گیا, اللہ کے بندے 9 اپریل کو تو تم نے سازش کی اور
اجاز الحق کے بکول کے آپ ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے. وہ ہر بندہ اداروں کو استعمال کرتا ہے لیکن اداروں کو استعمال ہوگا کیا؟ بھٹی صاحب اب یہ مجھے بتائیں آج جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے اب آپ اس کا دیکھتے کیا ہیں؟ یہ کہاں جا کے بات رکے گی؟ پھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان پر بھی پرچہ ہو گیا وجاہت چودھری پہ اور وجاہت حسین ان کے بیٹے پہ بھی گلبرگ میں. میں آپ کو کھلی بات دیتا ہوں. عمران خان کی گرفتاری، فواد کی گرفتاری موجودہ حکومت اکیلے نہیں کر رہی، پوری اشیر بات سے کر رہی ہے. عمران خان ریسٹ بھی ہوں گے جو آج تک اس وقت تک کی خبر ہے، مزید قیادت میں ہوں گے. فاروق حبیب کے خلاف بھی پرچہ دیا جا رہا ہے. 25 کے قریب ایم این اے کو کے خلاف مقدمہ دیے جا رہے ہیں. آج کل آر پی او کے ہوئے تھے، ان میں کرپٹوں کے امام بھی ہیں مبینہ طور پر، اور آج ڈی پی او لگ رہے ہیں. یہ ساری انتقامی کارروائیاں ہوں گی. حکومت کا خیال ہے کہ اپریل میں جو مرضی ہو جائے الیکشن نہیں کروانے. مجھے آگے خون ریزی لگ رہی ہے، فساد لگ رہا ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدان اب بھی کچھ نہیں سیکھنا چاہ رہے. وہ ادارے جب ان کے ساتھ ڈیل کر لیں تو ادارے اچھے ہو جاتے ہیں. آپ نے خواجہ صاحب کی بات بھی سنی، آپ نے عارف بھٹی صاحب کی بھی بات سنی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر عمران خان کے بھی ریسٹ کی بات کل سے چل رہی ہے اور آج عمران خان صاحب نے بڑا لمبا اس پہ بات کی، سو آبویسلی آئی تھنک ان کو فکر تو ہے کہ شاید یہ ہوگا. اور خاص طور پہ اب وہ پنجاب اور کے پی کے کی وہ پروٹیکشن تو نہیں ہے جو پہلے ان کے پاس تھی. کیا آپ کے خیال میں عمران خان کی گرفتاری ایک سیریس پاسبلٹی ہے؟ اور اگر وہ ہو گئی تو اس سے پھر حالات سیاسی کہاں جا کے بات رکے گی؟ دیکھیں مالک، اب میں خواجہ صاحب کی بات کا کیا جواب دوں جب خواجہ صاحب ہیں ہی نہیں پروگرام میں. بات کر کے چلے گئے. کوئی آدمی میرے سوال کا جواب دینے کے لیے موجود ہو تو میں اس کے حوالے سے سوال کروں نا. اور یہی چیزیں مجھے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اپنا بھاشن دے کے چلا گیا، آپ کے کچھ سوالات تھے اس کا وہ جواب دے پائے نہیں دے پائے اپنے صحیح، لیکن میں اگر اس گفتگو میں شامل ہوتا تو میں ضرور ان سے سوال کرتا اس کا. دیکھیے 124A کا پرابلم کیا ہے. 124A آج کا قانون نہیں ہے، یہ 1860 کا لاء ہے، اور یہ اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے پاکستان بننے کے بعد. پاکستان بننے سے پہلے اسٹیٹ کی جگہ کراؤن ہوتا تھا، اب کراؤن کی جگہ اسٹیٹ آ گئی ہے. یعنی اس وقت کوئی اوفینس کراؤن کے خلاف ہوتا تھا تو اس کے اوپر 124A اپلائی ہوتا تھا. جو پاکستان بننے کے بعد جو سب سے ہمارے جو بھی لوگ تھے اس وقت، جو انڈیپینڈنس ایکٹ ہے 1947 کا اور 1935 کا جو ایکٹ ہے، اس میں ایک کلوز ہے 18، اس کے تحت وہ سارے قوانین اپلائی کر دیے گئے جو پری پارٹیشن تھے. ہم آپ بریک لے لیتے ہیں تاکہ یہ بات چلے. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ صاحب سے میں نے کیٹیگوریکلی پوچھا کہ کیا فوج اب صرف وہی مصالحت کروا سکتی دونوں کے درمیان میں، تو انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلکہ اس کو اور پھیلا دیا. انہوں نے کہا تمام لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کرنی ہے آ کے کہ اگر ایک ملک کے ڈیفنس منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید فوج ہی بیٹھ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان میں کسی قسم کی ثالثی کروا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ حالات ہماری توقعات سے بہت زیادہ تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مظہر ایک بات بتائیں، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن بھی ایک پارٹی بن گیا ان کے لیے. جب فوج کی بات ہوتی ہے تو فوج بھی ایک پارٹی بن گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرانے آرمی چیف نے مجھے گرایا، اور اب نیا جو پنجاب کے چیف منسٹر پہ بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی انہی لوگوں نے لگایا جنہوں نے میرے پہ لال لائن لگا دی ہے. سو فوج بھی پارٹی ہے، الیکشن کمیشن بھی پارٹی ہے. میں نے ڈیفنس منسٹر سے پوچھا، میں نے کہا کیا یہ وقت ہے کیا فوج بیٹھ کے ثالثی کروائے، تو انہوں نے اس کا مثبت جواب دیا. نظر تو کلیئر آ رہا ہے
کہ اب کسی کو تھرڈ پارٹی کو بیٹھنا پڑے گا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان میں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ, کوئی ورکنگ فارمولا طے کرنے کے لیے اگر اس ملک میں الیکشنز ہونے اور نظام آگے چلنا ہے. تو اگر فوج بھی پارٹی ہے وہ بھی پارٹی ہے لیکن یہ سائڈ تیار ہے فوج کے بھی گھسے, تو کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ بیہائنڈ دا سینز فوج اور یہ بیٹھیں اور آپس میں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں؟ مالک اصل میں بہت زیادہ میرا خیال ہے کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اتنے زیادہ جو ہے شارپ ہو گئی ہے کہ چونکہ ظاہر ہے آج بھی عمران خان کی اگر آپ تقریر سنیں تو وہی ڈرٹی ہیری والی بات انہوں نے آج بھی دہرائی ہے. آج بھی انہوں نے یعنی جوڈیشری سے تو ایک طریقے سے اپیل کی ہے, اداروں کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہوگا. مسئلہ یہ کہ بیٹھایا کیسے جائے, اور اس کا فارمولا ایک تو فارمولا سیدھا سا ہے. یہ بات میٹر آف کنسرن ہے کہ اب تک پروونشل اسمبلی کے الیکشنز اناؤنس کیوں نہیں ہوئے. یعنی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ سائڈ پہ یہ بہت ڈسٹربنگ ہے. ایک اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے, کانسٹیٹیوشنلی ڈیزالو ہوئی ہے, اس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے, کوئی بھی اگر مگر نہیں ہے. گورنر پنجاب نے تو سائن بھی نہیں کیے تھے, وہ خود بخود انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہو گئی. لیکن اب جو ہے نہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کا شیڈیول گورنر وہ کر رہے ہیں نہ پنجاب میں کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھ دیا پنجاب گورنر کو, انہوں نے کہا کہ 9 اور 13 اپریل کے درمیان میں آپ رکھ دیں تاریخ, اور کے پی گورنر کو کہہ دیا کہ آپ 15 اور 17 اپریل کے درمیان میں تاریخ رکھ دیں. ان کو تو الیکشن کمیشن نے خط بھی لکھے ہیں. لیکن دیکھنا ابھی انہوں نے خود نہیں کیا ابھی تک کچھ. پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے تو 10-12 دن ہو گئے ہیں, اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں اسمبلی 2-4 روز اوپر نیچے. لیکن امپورٹنٹ یہ کہ یہ جب شیڈیول اناؤنس ہوگا تو شاید ٹیمپریچر نیچے آئے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا, دیکھیے فواد چودھری والا جو آج پورا ایپیسوڈ تھا, پہلی چیز یہ کہ جو میں نے لائر سے بھی بات کی, کچھ کتابوں میں بھی دیکھا کہ آپ سیڈیشن کا کیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک کوئی بھی جو ہے رسپانسبل آفیسر وغیرہ اور ان کی اپروول سے سیڈیشن کا کیس بنتا ہے. اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے سیکریٹری نے وہ کی, کیس رجسٹر ہو جاتا, ایف آئی آر بہت سی رجسٹر ہوتی ہیں, لیکن جس انداز میں پکڑا گیا اور پھر ہتکڑی لگانا کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایک تو آپ ٹیررسٹ کو لگاتے ہیں, کسی نے قتل کر دیا ہے. آئی تھنک وہ تو مزہ سمجھ آتا ہے, گورنمنٹ نے ذرا ڈر بھی تو ڈالنا نا باقیوں کو. دیکھیں پہلے شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا, پھر اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا, اور اب ون آف دا موسٹ ووکل واز فواد چودھری. تو ان کا فواد چودھری کو بھی آپ دیکھ لیں. نہیں مالک, اس کا میسج کیا جا رہا ہے, میسج کیا گورنمنٹ کے حق میں جا رہا ہے یہ میسج. اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کو آپ ہتکڑی لگاتے ہیں تو اس کا نقصان اسے نہیں ہوتا, اس کا نقصان ریاست کو ہوتا ہے. اگر کسی پر آپ بغاوت, I totally agree with you. ہمیں فاروق حبیب نے بھی جو ہے فارمر اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, ان سے پوچھ لیتے ہیں نا ان کو کیا میسج ملا. فاروق صاحب کیا میسج ملا آپ کو آج جس طرح فواد چودھری کے ساتھ ہوا ہے؟ اور دوسرا زیادہ امپورٹنٹ یہ بتائیے, میں نے ابھی پوچھا ان سے خواجہ آصف صاحب سے, میں نے کہا کہ جی کیا جتنی یہ بڑھ گئی ہیں ڈفرینسز ہو گئے ہیں گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں, اب تو لگتا ہے کہ وقت آ گیا کہ کوئی تھرڈ پارٹی بٹھائے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ, ورکنگ فارمولا تیار ہو اگر آگے الیکشنز ہونے ہیں, ملک چلنا ہے. تو اگر فوج کرتی ہے تو کیا آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے بالکل اس میں کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ مجھے پہلے بتائیں کہ اگر آپ کے نزدیک پارٹ آف پرابلم جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, فوج بھی پارٹ آف دا پرابلم ہے, تو پھر کون آپ کو اور گورنمنٹ کے درمیان میں بیٹھ کے سالسی کروا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, معاملہ گورنمنٹ کے ساتھ پالیسی کا نہیں, معاملہ میرے خیال میں جو ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ اگر تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صرف بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے اور اپنی پسند کے لوگوں کو لایا جائے گا اور عوام کی جو رائے ہے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے گا اور آپ جو چاہیں گے. نہیں, میں عوام کی رائے کی طرف جانے کی بات کر رہا ہوں کہ کون بیٹھ کے ایسی انوائرمنٹ بنا دے کہ جو ہم الیکشنز کی طرف بھی چلے جائیں, الیکشنز بھی ہو جائیں, نظام چل. بیکاز یہ لوگ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے, کبھی سینسس کی ہم بات سن رہے ہیں, کبھی دوسری سن رہے ہیں. جی مالک صاحب, میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عوام کی رائے کے لیے جانے کے لیے پہلے تو
تو ہم نے تو 2 اسمبلیاں تحلیل کر کے پریکٹیکلی یہ ثابت کیا نا. ہم نے سڑکوں پہ اپنا احتجاج کر کے پبلک اوپینین شیپ اپ کی. ہم اسلام آباد نہیں گئے, ہم نے اپنا احتجاج ختم کر دیا. ہم نے آئینی اور کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کیا. یہ ہمیں کہتے تھے آپ اسمبلیاں تحلیل کریں, بات ہو جائیں. اب تو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی, اب زور لگانے کے باوجود اب کیا بار ہے, اب کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب تو انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے نا, ان انتخابات کو تو نہیں روکا جا سکتا. تو یہ ان انتخابات کو بھی جو ہے وہ روکے آج بھی نہیں ہونے. اور جس قسم کی گرفتاریوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے وہ بھی کسی نے ڈھکا چھپا نہیں ہے, بھی آپ کے ساتھ. تو مجھے یہ لگتا ہے اس حوالے سے پہلے تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جانا کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جو جتنا عدم استحکام پھیل چکا ہے, کیا آگے بڑھ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بڑھ سکتا. 9 مہینے میں آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, یہی کچھ آپ نہیں. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا اب آپ کو خان صاحب کی گرفتاری بھی نظر آ رہی ہے؟ بیکاز اگر آج فواد چودھری کا ہو گیا ہے, چودھری وجاہت کا مقدمہ درج ہو گیا ہے, اس پہ ان کے بیٹے پہ بھی ہو گیا ہے, تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوگا؟ مالک جو کچھ ہو رہا ہے یہ پھر نگران سیٹ اپ میں تو ایسا اقدامات نہیں ہوتے. اور الیکشن کمیشن کو اتنی بات بری لگی تو جب الیکشن کمیشن کے اختیارات اگر کوئی اور استعمال کرے اور وہ غیر ذمہ دار لوگوں چھوڑ کے جانے دار لوگوں آگے افسران کی تعیناتیاں وہ ہوں گی جنہوں نے 25 مئی کو کیا, تو پھر ہم بولیں گے تو صحیح, اس پہ تو اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے. جہاں تک رہ گئی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی ڈاکو ہے, نہ کوئی دہشت گرد ہے, نہ کوئی جاسوس ہے. بھائی اس ملک کی ایک سابقہ وزیر اعظم ہے, 22 کروڑ عوام کے لیڈر, سب سے بڑی جماعت کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں. آپ ان کو کس وجہ سے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ تو پہلے تو سوال یہ ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ریڈ لائن اور آپ کے دل کو بڑی تسکین پہنچے گی ان کو گرفتار کر کے, تو پھر آپ نفرتوں کے بیج دو, اور پھر ان بیجوں کا پھر جو بڑے جو اثرات ہوں گے, جو نقصانات ہوں گے, وہ بڑے ڈیمیجنگ ہوں. اور اس سے پہلے ہمارا ملک انہی نفرتوں کا متحمل بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی ملک کو سٹیبل. آپ کو اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے لیکن بریک سے پہلے ایک سوال کوئکلی. جو آج ہوا ہے سارا ایپیسوڈ, جس طرح ہوا ہے, گرفتاری ہوئی, سارا کچھ کیس بنا, آپ لوگوں نے اس سے کیا میسج لیا؟ کیا واٹ از یور ٹیک اوے؟ دیکھیں ہمیں تو میسج بڑا کلیئر ملا ہے کہ کوئی طاقتور ہے, اتنا طاقتور ہے کہ وہ عدالت کے احکامات کو کر سکتا ہے, اور وہ ہوا. میرے تو بھیجا, میں نے تو بڑا روک کے ان کو بھیج دی کہ عدالت بلا رہی ہے, بھائی عدالت نہیں, آپ لے جائیں عدالت. لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈرز آ رہے ہیں, ہمیں عدالت کے آرڈرز کی فکر نہیں ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے ہم اس حوالے سے طاقتور ہیں اور کتنی ہمارے آئین. آپ ایٹ دا سیم ٹائم کیا گورنمنٹ اور فوج دونوں سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہم کیوں ٹکر لیں؟ مجھے آپ صرف یہ بتائیں بات. ہم تو سادہ سا, ہمارا بڑا سادہ سا مفہومانہ مطالبہ ہے, صاف اور شفاف انتخابات. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ انتخابات میں نہیں, ان کو شکست ہو جائے گی, تو بھائی یہی تو ڈیموکریسی, یہی تو جو ہاں یہی ڈیموکریسی میں تو یہی بات ہوتی. چلے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آگے اس بات میں تھوڑی اور آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بھٹی صاحب یہ بتائیں, کیا وقت آ گیا ہے, جس سپیڈ سے حالات یہ گڑبڑ ہو رہے ہیں, کیا وقت آ گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو؟ اور ظاہر ہے وہ پبلک آئی میں تو نہیں ہوگی, لیکن پچھلی سائڈ پہ بیٹھ کے بیک ڈور نیگوسیشن جس کو ہم بولتے ہیں, کیا اس کا وقت آ گیا, اور کیا اس کے بغیر حالات سنبھل پائیں گے؟ مالک صاحب بڑی بدقسمتی ہے, یہ وقت نہیں آنا چاہیے, لیکن سیاسی اختلاف رائے ذاتی دشمنیوں سے بھی زیادہ آگے آ چکے ہیں. میری نظر میں پاکستان میں اور کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کی اتنی کریڈیبلٹی ہو, جس میں سکت ہو, جس کی پولیٹیشن مانے, سوائے اسٹیبلشمنٹ کے. اگر انہوں نے رول اب نہ ادا کیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی ہے جن سٹیج پر چلے گئے ہیں
تو مجھے خون ریزی ہوتی ہوئی لگ رہی ہے, مجھے بہت زیادہ تصادم ہوتا ہوا لگتا ہے. تو اگر یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ حل کوئی نہیں رہا. بظاہر جتنی رنجشیں ہیں, عموماً جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, کبھی بھی نگران حکومت میں یہ چیزوں سے گریز کیا جاتا ہے, نیوٹرل لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے, جو انوائرمنٹ ایسی دے کہ دونوں جماعتوں کو, حکومت ہو یا اپوزیشن, الیکشن ہو. تو اب جس سٹیج پہ چلے گیا, میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کسی ادارے کی اتنی ساکھ نہیں ہے کہ وہ دونوں کو بٹھا کے, چاہے پیچھے بیٹھ کے, کوئی درمیانہ ایسا حل نکالے جس میں جمہوریت بھی بچ جائے اور دونوں پارٹیوں کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو, اگر جمہوریت بچانی ہے تو. ورنہ مالک صاحب کافی کچھ لپیٹا جائے گا. آپ کی اکانومی جس سٹیج پہ ہے, یو نو بیٹر, سیاسی رنجشیں جس سٹیج پہ ہیں وہ حالات بھی ہیں, اور حکومت جیسے پی ڈی ایم کی چل رہی ہے وہ بھی کسی سے چھپے چھپائے نہیں, آئی ایم ایف سے آپ سے معاملت نہیں کر رہا, دوست ممالک آپ کو دینا نہیں چاہ رہا. تو ملک بچانے کے لیے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی رول اگر ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے, لیکن مظہر عباس نہیں ڈالیں گے. مظہر ایک بات بتائیں, لیکن جتنا مسٹرسٹ ہے, اور اس وقت جو ہم یہاں پہ بیٹھے بات سنتے ہیں اول پنڈی اسلام آباد میں, کہ خان صاحب کا غصہ اپنی جگہ ہے, لیکن اصل تو انسٹیٹیوشن کا مسٹرسٹ ہے خان صاحب کے اوپر, اور ان کا خیال ہے کہ اگر خان صاحب آتے ہیں دوبارہ تو کہیں وینچفل نہ کریں اور یہ انسٹیٹیوشن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کریں. اتنا بڑا مسٹرسٹ وہ کیسے ہٹے گا؟ دیکھیں مالک, میں تو نہیں چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالوڈ ہو, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے دو تین آرگنائزیشنز ہیں جو اس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں ٹو انشور فری اینڈ فیئر الیکشن. اصل چیز یہی ہے. لیکن وہ ریالٹی کی بات ہم کر رہے ہیں, جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اسٹیبلشمنٹ. نہیں, گراؤنڈ ریالٹی ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی ہے نا کہ ان پہ آج جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہے, اس طرح کا کانفیڈنس نہیں ہے. تو اصل میں پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, کچھ ایسی سول سوسائٹی کی لیکن وہ تو کلیئرلی پولیٹیکل لائنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں, وہ بھی دو کیمپس میں بٹی ہوئی ہیں مظہر. وہ بار کاؤنسلز بھی آدھا ادھر ہے آدھے ادھر ہے, تو ان کی کیسے بات چلے گی؟ نہیں مالک, دیکھیں وہ اپنی پولیٹیکل لائنز ہوں گی ان کی, لیکن وہ الیکٹڈ باڈیز ہیں. ان کا کام کیا, ان کا یہ کام تھوڑی ہے کہ وہ کسی کا کیس پلیڈ کریں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ دے شوڈ, اگر دیکھیے اگر 4-5 آرگنائزیشن ہوں گی نا, جیسے فیفن لے لیں, پلڈیٹ لے لیں, پاکستان بار کونسل لے لیں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز لے لیں, یہ باڈیز جو ہیں ان کا کام صرف یہ ہو کہ یہ انشور کریں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوں. وہ چیز کو انشور کرنا, اس میکینزم کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر ان کی فائنڈنگز میں بات الیکشن کی اس کی نہیں ہو رہی مظہر کہ الیکشن فیئر ہوں گے کہ ان فیئر ہوں گے, بات یہ ہے کہ رولز آف الیکشن یا الیکشن بذات خود ہونا یہ نہیں ممکن نظر آ رہا جب تک تھرڈ پارٹی میڈیشن نہ ہو. وہ تو بات کی بات ہے نا کہ جس تاریخ کو اب فیئر ہوں گے اس تاریخ کو تو پہلے پہنچنا مسئلے کو. نہیں مالک, ایک چیز یہ کہ جب یہ باڈیز بیٹھے نا آپس میں اور اپنا کوئی جوائنٹ میکینزم بنائے, ان کا پہلا کام کیا ہے کہ دے شوڈ کہ الیکشنز, اب جیسے پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہیں وہ فوری طور پہ ہوں, اب انڈر دا کانسٹیٹیوشن 90 ڈیز میں آپ نے الیکشن کرنے ہیں. پھر یہ انشور کریں کہ جی الیکشن جو ملک میں اگست میں یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے اور یہ ٹینیور آگے نہ بڑھے. اس کے لیے وہ کوئی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس طرح کا دے سکتے ہیں. میں ابتدا کہہ رہا ہوں, باقی بیک ڈور کچھ چیزیں ہوتی رہیں, لیکن یہ وہ باڈیز ہیں جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ باڈیز ہیں. یہ باڈیز جب یہ انشور کریں گی اور اپیل کریں گی تمام, خاص طور پہ گورنمنٹ سے, کہ الیکشنز جو ہیں ڈیلے نہ ہوں. ڈیلے سے مراد یہ کہ اگر اگست میں یہ گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, یہ انسٹیٹیوشنل مسٹرسٹ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جتنا ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے یہ پارٹیاں فیصلہ کروا سکتی ہیں؟ ڈو یو تھنک مدر صاحب جتنا ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے حکومت اور اپوزیشن باڈیوں میں, کیا یہ باڈیوں کی باتیں سن لیں گی دونوں جماعتیں؟ بھٹی صاحب جتنا ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے نا, اس میں تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو گندا کرے گی نا. کوئی دیکھیے نا اسٹیبلشمنٹ پر تو سب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تو ایک مسٹرسٹ آلریڈی چلے بیہائنڈ دا سینز
اس پہ پھر بات کریں گے. میرا وقت ختم ہو گیا. مظہر بہت شکریہ. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. فاروق حبیب تھینک یو ویری مچ. خواجہ صاحب کا پہلے ہی شکریہ ادا کر چکے. لیکن 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ بڑے ہی سیریس ڈیٹیریشن ہو رہی ہے پولیٹیکل سچویشن کے اندر. آج جو خان صاحب کی باتیں تھیں جہاں خان صاحب نے فوج کو اپنی ایگزسٹینشل تھریٹ بھی ان کو سنا دی کہ آپ کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے جس طرح حالات جا رہے ہیں. اور یہ کوئی اتنی آؤٹ آف دا ہیڈ بات نہیں ہے, اس میں کافی لاجک بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا مسٹرسٹ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. اور تھرڈ ریالٹی یہ بھی ہے کہ جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہوئی ہے, جتنی نفرتیں ہو گئی ہوئی ہیں بٹوین پی ٹی آئی لیڈرشپ اور پی ڈی ایم لیڈرشپ, یہ آپس میں ڈیزالو نہیں ہوں گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹس جو ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے کمزور ترین گورنمنٹس ہوں گی, وہ کافی اگریسو اس میں چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تھرڈ پارٹی میڈیشن تو کرنی ہوگی. یہ شاید ان دونوں بڑے پلیئرز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تھرڈ پارٹی کون ہے, کیونکہ اگر تھرڈ پارٹی میڈیشن نہ ہوئی اور سم سینٹی از ناٹ ریسٹورڈ تو پھر فورتھ پارٹی میڈلنگ بھی ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسے نہ ہو. ہم اکیڈیمکلی تو بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. ہر پارٹی کے اندر جو لیڈر ہے وہ ان اسیلیبل ایک پولیٹیکل گاڈ ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, چاہے وہ پی 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 ہے, چاہے وہ جے یو آئی ہے. اس لیے یہ جمہوریت ہمیں اس طرح نہ بتائیں. ملک کو اس وقت چاہیے کہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ بن جائے. ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ نہیں چاہیے پولیٹیکل پارٹیز میں, ہمیں ایک ورکنگ انوائرمنٹ چاہیے جو آج کے حالات میں دن بدن بگڑ رہا ہے. کیا ادارے سوچ رہے ہیں, چاہے جوڈیشری ہے یا فوج ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن وقت گزر تیزی سے رہا ہے, یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.